السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا پاکیزہ کلام قرآن مجید، جو امام الانبیاء سید المرسلین سید کائنات اور خاتم النبیین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کلام مقدس قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ یونس، اور اس سورہ یونس کی ہم 2 آیات مبارکات آج ہم پڑھ رہے ہیں، 69 اور 70۔ دونوں آیات مبارکات کا موضوع ایک ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ رب کائنات فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ یفترون جو جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، متاع فی الدنیا یہ دنیا میں فائدے کا سامان ہے، ثم الینا پھر ہماری طرف مرجعہم ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر نذیقہم ہم ان کو مزے چکھائیں گے، العذاب سزا کے، الشدیدہ سخت قسم کی، بما كانوا یکفرون جو یہ کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، آپ فرما دیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کے لیے دنیا میں فائدے کا کچھ سامان موجود ہے، پھر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو اس وقت ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو شدید قسم کی، سخت قسم کی سزا دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مشرکین کو خبردار کر دیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا کوئی جز ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں ان کو اللہ رب العزت مہلت عطا فرما رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حضور یہ پیش ہوں گے اور ان کو سخت قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ متاع فی الدنیا، اس کا مفہوم ابن کثیر فرماتے ہیں مدت قریبۃ کہ تھوڑی سی مدت ہے، اور ثم الینا مرجعہم اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، اور نذیقہم العذاب الشدید اس کا معنی شدید، سخت، دردناک قسم کا عذاب، بما كانوا یفترون اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، رب کائنات کو جھٹلایا، اور اپنی طرف سے بے شمار باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا بلکہ کائنات کا بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا اللہ تعالیٰ کا کوئی جز بنا دے، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور آج کے صحیح راستے سے ہٹے ہوئے مسلمان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جز بناتے ہیں۔ ان کے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، صرف پیسہ یا سہولیات ہی خوشحالی کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان شرک کے راستے پر چلتا ہے، اس کے دل میں
ہر وقت مختلف چیزوں کا خوف سمایا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس قبرستان سے آپ درخت نہیں اکھاڑ سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، کیوں؟ یہاں کے بابا جی بہت سخت ہیں۔ آپ جو ہیں وہ فلاں قبر کو پیچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ پیچھا کریں گے تو بابا جی آپ پر اپنا قہر جو ہے وہ نازل کریں گے۔ انسان درختوں سے ڈرتا ہے، پتھروں سے ڈرتا ہے، انسان مٹی سے ڈرتا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، نحوست کی علامت ہے، لہذا سفر جو ہے وہ آپ ملتوی کر دیں، یہ مشرکین کی حالت ہے۔ تو یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے کہ جہاں پر کوئی قبر دیکھی، جہاں پر کوئی مزار دیکھا، اس کے اندر کیا ہے قطع نظر اس بات کے، فوری طور پر وہاں پر جھک گئے۔ یہ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ انسان کتے سے بدتر ہے جو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکتا ہے، اور یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام قیامت والے دن ان کو انتہائی سخت سزا دیں گے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بات واضح کر دوں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی رحمت کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہے۔ پھر اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار فرما دیجیے کہ میں بخشنے والا، رحم کھانے والا ہوں۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لو آتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے لے آ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں کرنے والوں کو معافی مل گئی، آقا علیہ السلام کے چچا کے قاتلوں کو معافی مل گئی، 100 بیٹی کے قاتل کو معافی مل گئی، آقا علیہ السلام کو مکہ جیسا عظیم اور مقدس شہر چھوڑنے پر مجبور کرنے والوں کو معافی مل گئی، یہاں تک کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترنے والوں کو معافی مل گئی۔ سوال یہ ہے کہ شرک کرنے والے شخص کو کیا مسئلہ ہے، مشرک کے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے؟ اس کے لیے معزز خواتین و حضرات میں سادہ سی ایک دو مثال سے بات کو واضح کروں گا۔ صاحب اولاد جو بھی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے بسا اوقات بدتمیزی کر جاتے ہیں، گھر کی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، بات نہیں مانتے، جس کام سے منع کیا جائے وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو کر سنبھل جائے گا، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بیوی ہے، وہ بسا اوقات وقت پہ کھانا تیار نہیں کرتی، اگر کھانا تیار کرتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے کھایا جائے، کپڑے وقت پر استری نہیں کرتی، اور 100 چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر میں رہنا ہے تو قوت برداشت سے کام لینا ہوگا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بیوی اور بچے کا ایک گناہ ایسا ہے جو کسی قیمت پر بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ بچہ اگر کہے کہ آپ بھی میرے والد ہیں اور ایک اور بھی ہے، اور بیوی اگر یہ کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں اور ایک اور بھی ہے، یہ گناہ ایسا ہے جو کم از کم غیرت مند انسان کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کر سکتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں غیرت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب غیرت مند ہے۔ اب انسان کو جمے ہوئے خون سے لے کر ایک کامل مکمل انسان تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ عقل، فہم، ادراک، شعور، ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان یہ کہے الہ العالمین آپ بھی ہیں اور ایک اور بھی یہ کام کر سکتا ہے، ایسے بدبخت انسان کو رب کائنات اگر دائمی طور پر جہنم میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو متاع فی الدنیا، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ مشرکین وقتی طور پر ان کے پاس بڑا مال، بڑی دولت، بڑی ثروت، سیم و زر کے بڑے خزانے ہیں، تو اس میں گھبرانے والا کوئی مسئلہ نہیں۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا فائدے کا سامان ہے، کب تک اسے اٹھائے پھریں گے اور کب تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ پھر ہوگا کیا؟ ثم الینا مرجعہم، آخر لوٹ کر تو اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے نا، اور وہاں پر حساب یسیر نہیں ہوگا، حساب عسیر ہوگا۔ رب کائنات سخت قسم کی سزا دیں گے۔ اور یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی سزا گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے بطور مسلمان، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور انسان، ہر انسان کو اس حوالے سے خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں، کائنات ساری کی ساری فنا ہو جائے، ہمیں اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ اس کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں کی گئی، نیکیاں ساری کی ساری ضائع، اور قیامت کے روز رب کائنات کا وہ عذاب جس سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔